تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں جس رب کائنات نے ہم تمام کو ایک مختصر سے زندگی دے کر دنیا میں پیدا کیا ہے۔ ہندوستان جمہوری ملک ہونے کی وجہ سے اور ہندوستان میں اکثریت غیر مسلم ہونے کی وجہ سے مسلمان بہت ساری اسلام کی چیزیں جو غیروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی وجہ سے، کاروبار میں اختلاط کی وجہ سے، غیروں کے ساتھ دوستی کرنے کی وجہ سے، اسلام کے بعض احکامات کو نہیں جاننے کی وجہ سے اسلام کی تعلیم کے خلاف بہت سارے امور میں اسلام کے خلاف انجام دیتے ہیں۔ بہت سارے امور جیسے ہندوؤں کے تہواروں کے موقع پر بیانات میں آپ حضرات کو بتایا جاتا ہے کہ مبارکبادی دینا جائز نہیں ہے، وہ اس عنوان پر بہت سارا آپ نے سنا۔ ایسے ہی ایک چیز معاشرے میں جو غلط پھیل رہی ہے وہ ہے سلام۔ سلام کے تعلق سے بہت ساری خرابیاں عام ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی دی تھی، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان صرف اپنوں کو سلام کریں۔ یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ جس سے پہچان ہے، جسے جانتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جن سے رشتہ ہے، بس انہی کو سلام کیا جائے گا۔ بقیہ مسلمانوں کو مسلمان جانتے ہوئے بھی سلام نہیں کریں گے۔ اب یہ خرابی آ گئی۔ راستوں پر ہم دیکھتے ہیں ٹوپی پہنا ہوا ہے، جا رہا ہے، سامنے سے گزریں گے، سلام ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ پہچانتا نہیں، جانتا نہیں، معرفت نہیں ہے۔ ہاں، پہچان جن سے ہے ان سے ہی سلام کیا جائے گا، جا رہا ہے۔ جن سے پہچان نہیں، جسے جانتے نہیں، ظاہری شکل سے معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان ہے لیکن سلام نہیں کر رہے۔ اور یہ حد تو یہ ہو گئی، میں اپنا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جسے ہم جانتے نہیں اگر ہم سلام کریں تو جواب نہیں دے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی آپ جو سلام کر رہے ہیں آپ کو میں جانتا نہیں تو جواب کیوں دوں؟ پتہ نہیں کیا ہوگی۔ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ قیامت کے قریب صرف اپنوں کو سلام کیا جائے گا۔ صرف جن سے رشتہ داری ہے، جن سے محبت ہے، جن سے تعلقات ہیں، صرف انہی لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ اور جن سے تعلقات نہیں، جنہیں جانتے نہیں، ان کو سلام نہیں کریں۔ یہ برائی نمبر 1۔ نمبر 2، غیروں کے ساتھ مل جل کر کاروبار کرنے کی وجہ سے، تجارت کرنے کی وجہ سے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونے کی وجہ سے ہمارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پیارا طریقہ سلام والا ہمیں دیا تھا، اس طریقے کو ہم چھوڑ کر ان کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ ان سے ملاقات کے وقت وہی اسی انداز کا جواب، اسی طریقے کا سلام جو ان کے مذہب میں ہے، جسے شریعت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، جانتے نہیں۔ اس پر بھی سمجھ لینا چاہیے شریعت کیا کہتی ہے۔ اور نمبر 3، یہ سلام کس زمانے سے ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، یہ کب سے سلام کی تاریخ ہے، کب سے شروعات ہے، یہ سلام سب سے پہلے کس نے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس سے کیا ملنے والا، کریں گے تو کیا ملے گا، دنیا میں کیا صفات اپنے اندر آئیں گے، اس کی بھی جانکاری، اس کے فضائل معلوم ہوں گے، پھر سلام کو ہم عام کریں۔ تو اس کی تاریخ ہمارے ذہن میں یہ خیال اگر ہے تو ہم نکالیں کہ یہ سلام صرف ہماری شریعت کے ساتھ خاص نہیں، یہ سلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، پیدا کیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے میں اللہ نے روح کو پھونکا، روح ڈالی، تو حضرت اللہ نے کیا حکم دیا حضرت آدم کو؟
حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا جاؤ فرشتوں کی وہاں جماعت ہے، اس جماعت کے پاس جاؤ، جا کر وہاں تم انہیں سلام کرنا۔ یہ حکم دیا اللہ نے حضرت آدم کو۔ سب سے پہلا انسان دنیا کا بنا، سب سے پہلا انسان بننے کے بعد جب فرشتوں کی جماعت سے ملاقات کرنے کے لیے وقت آیا، ملاقات کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو کیا کہہ کر بھیجا؟ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو۔ کیسے سلام کریں؟ کیا کیا الفاظ و سلام کے اللہ نے سکھایا حضرت آدم علیہ السلام۔ کہا جاؤ آدم فرشتوں سے جا کر کہنا السلام علیکم۔ یہ الفاظ اللہ نے سکھایا حضرت آدم کو۔ تو کتنی اہمیت ہوگی سلام کی۔ آج ہمارے زندگیوں میں اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں تاریخ کہاں سے آیا یہ سلام، اس کے کیا فائدے، کریں گے تو کیا ملے گا، نہیں کریں گے تو کیا نقصانات ہوں گے، علم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو لگتا ہے سلام معمولی چیز، سلام ایک معمولی چیز ہو گئی، لیکن دیکھو کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے شریعت میں۔ اللہ نے حضرت آدم سے کہا جاؤ فرشتوں سے سلام کرو، اور کیا کہنا سلام میں؟ السلام علیکم کہنا۔ اب اللہ کا حکم، حضرت آدم نبی گئے فرشتوں کی جماعت کے پاس جا کر کہا السلام علیکم۔ اور فرشتوں کو معلوم تھا جواب کیا دینا ہے، فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام۔ اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا آدم تم نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم سے کہا آدم یہ سلام تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے، یہ جو سلام کا طریقہ تمہارے لیے بھی تمہارے اولاد کے لیے بھی، یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ طریقہ ہے سلام کا، یہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ اور جیسے جیسے انبیاء علیہ السلام کا آنا جانا ہوتا رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ہر مذہب میں ہر دور میں سلام کا طریقہ مختلف رہا ہے، لوگ مختلف انداز میں اپنے مذہب کے حساب سے سلام کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، راوی حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عرب معاشرے میں بھی زمانے جاہلیت میں بھی سلام کا رواج تھا، لیکن السلام علیکم والے الفاظ نہیں تھے، دوسرے الفاظ سے سلام کیا کرتے تھے۔ کیا الفاظ تھے؟ ہداک اللہ، ہداک اللہ نہیں، حیاک اللہ والا لفظ تھے، حیاک اللہ۔ جب کسی سے ملاقات ہوتی تو حیاک اللہ، یعنی اللہ تجھے زندہ رکھے، یہ دعائیہ کلمات عرب میں یہ عام تھا، حیاک اللہ کے ذریعے سے سلام ہوتا تھا۔ اور انعمک اللہ بک عینا، یہ الفاظ تھے، انعمک اللہ بک عینا حیاک اللہ، اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، اللہ تجھے زندہ رکھے۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی، نبوت ملی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس زمانے جاہلیت والے سلام کے طریقے کو ختم کیا، کہا کہ اس طرح سے سلام نہیں کریں گے، السلام علیکم جو اللہ نے حضرت آدم کو سکھایا، جو حضرت آدم نے فرشتوں کو سلام کیا، وہی الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سکھایا۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، اس کے فائدے بتائے، طریقہ سکھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے، مجلس ہے، صحابہ بیٹھے، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، آ کر اللہ کے نبی سے کہا السلام علیکم، السلام علیکم کہہ کر آ کر بیٹھ گئے۔ فرد السلام فرد علی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور اللہ کے نبی نے کہا عشا، یعنی یہ جو صحابی آ کر السلام علیکم کہا، ان کے جواب میں اللہ کے نبی نے وعلیکم السلام کہا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا عشرہ، یعنی کیا؟ ان کے اس سلام کے جملے پر اللہ نے انہیں 10 نیکیاں دے دیا، ان کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی گئی، یہ تھا مطلب۔ اب تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے وقفے کے بعد ایک دوسرے صحابی آئے مجلس میں، آ کر انہوں نے پہلے صحابی کے مقابل میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا، سلام کے انداز ان کا تھوڑا مختلف تھا۔ کیا تھا؟ انہوں نے پہلے صحابی نے صرف السلام علیکم کہا تھا، دوسرے صحابی آئے، آ کر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اب اللہ کے نبی کا جواب بھی مختلف، پہلے کا جواب، پہلے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام،
اور دوسرے صحابی کے جواب میں اللہ کے نبی نے بھی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب اللہ کے نبی نے کہا عشرون، ان کے سلام پر ان کے نام اعمال میں اللہ نے 20 نیکیاں لکھا، ورحمۃ اللہ کے اضافے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے 20 نیکیاں. اب تھوڑا وقفہ اور ہوا، تیسرے صحابی اندر آئے، انہوں نے اس انداز میں سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اللہ کے نبی کا جواب بھی ایسا ہی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی نے کہا سلاسون، ان کے اس سلام پر 30 نیکیاں اللہ نے انہیں دی. یہ طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا. السلام علیکم پر 10 نیکیاں تمہیں ملے گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر 20 نیکیاں تمہیں ملے گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر تمہیں 30 نیکیاں ملے گی. اس سے زائد کوئی لفظ حدیث سے قرآن سے ملتا نہیں. بس سلام کی آخری جو باؤنڈری ہے، آخری جو حد ہے وہ برکات. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مغفرت درجات، ٹھیک ہے بولنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن بولنے پر کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث سے سلام کا طریقہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آگے جو بھی آپ کریں گے وہ کریں گے، بہرحال ثواب اتنا ہی ملے گا، یہی طریقہ ہے. اب کچھ وقت مختصر وقت ہے، آپ جانتی 40 پر بات ختم کرنی ہے. میں شارٹ بولتے جا رہا ہوں، ساری حدیثیں نہیں سناتا. ایک سب سے بڑا فائدہ سلام کا یہ ہے، سلام میں پہل کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سلام میں سب سے پہل کون کرے گا؟ آج کل یہ بیماری لگی ہوئی ہے، انہیں مجھے سلام پہلے کرنا، میں کہیں کو کرنا سلام، میں مالدار، میں فلاں، میں تڑک، میں یہ، میں حافظ، میں نہیں. اللہ کے نبی سے پوچھے اللہ کے نبی سب سے پہلے سلام کون کرتا؟ اللہ کے نبی نے کہا جو جتنا اللہ کے قریب ہے اللہ اسے پہلے سلام کرنے کی توفیق دے. جو پہلے سلام وہی کرنا جو اللہ کے قریب ہے، اللہ کے نزدیک ہے، اللہ جسے چاہ رہا، وہ بندہ جو اللہ کو چاہ رہا اسے اللہ سب سے پہلے سلام کرنے کی توفیق دیتے ہیں. اگر میرے اس مقابلے میں سامنے والا مجھے پہلے سلام کیا تو ہم اپنے دل کو کہیں یہ مجھے پہلے سلام کرنے والا اللہ کے نزدیک میرے سے زیادہ چاہتا ہے، میرے سے زیادہ محبوب ہے، اللہ میرے سے زیادہ اسے چاہ رہا، اس لیے اللہ نے مجھ سے پہلے اسے سلام کرنے کی توفیق دی. اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہی. لیکن آج معاشرے میں بڑوں کی یہ شکایت چھوٹے ہمیں سلام نہیں کرتے، چھوٹوں کی یہ شکایت بڑے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے. نہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ چھوٹا ہو بڑا ہو سلام میں پہل کرو. نمبر 1 فائدہ اللہ کا محبوب. نمبر 2 سلام میں پہل کرنے والے کے بارے میں لکھا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، سب سے پہلے سلام کرنے میں آگے بڑھتا ہے، وہ بندہ متکبر نہیں کہلائے گا. وہ تکبر والا انا میں بڑا میں نہیں. جو سلام پہلے کرنے والا ہوگا اس کے اندر عاجزی آئے گی، اس کے اندر انکساری آئے گی. وہ چھوٹا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اللہ کی نگاہ میں وہ بڑا ہوگا، بڑے مخلوق کی نگاہ میں اللہ اسے بڑا بنائیں گے. اس کے اندر عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، اس کے اندر تکبر کبھی نہیں آئے گا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے نبی نے کہا جانتے ہو سب سے بڑا کنجوس کون، سب سے بڑا بخیل کون؟ اللہ کے نبی نے کہا جو سلام نہیں کرتا وہ سب سے بڑا کنجوس، سب سے بڑا بخیل ہے وہ جو سلام نہیں کرتا. کیا جائے گا اس کا سلام کرنے پر؟ پیسے خرچہ ہوں گے، سلام کرنے پر اس کی جائیداد جائے گی، سونا چاندی جائے گا، کیا جائے گا بھائی؟ کچھ بھی تو نہیں جائے گا، کچھ نہیں جائے گا، پھر بھی سلام نہیں کر رہا تو یہ مہا کنجوس، سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا نالائق کنجوس ہے جو سلام نہیں کرتا. تو سلام میں پہل کرنا، سلام زیادہ کرنا، کیا فائدہ ہوگا؟ پہلا فائدہ اللہ کا محبوب، دوسرا فائدہ عاجزی انکساری، تیسرا فائدہ سلام کو عام کریں گے محبت بڑھے گی، درمیان میں محبت میں اضافہ. کیا مطلب ہے؟ اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ رکھے، اللہ تیرے اوپر سلامتی نازل فرمائے، تو صحیح سالم رہے. یہ دعائیہ کلمات ہیں. دعا دینے سے، سامنے والے پر سلامتی والی دعا دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. اسی لیے کہا گیا شادی کی پہلی رات بیوی کے پاس جب تم جاؤ تو سلام کرو. کیوں؟ سلامتی والی دعا دو گے، زندگی پر صحیح سالم رہو گے، ورنہ بیلن سے کھاؤ گے روزانہ. یہ ہے مطلب اس کا. سلامتی والی دعا کے ساتھ زندگی کا آغاز کرو، سلام کہہ کر زندگی کی شروعات کرو، سلام کہہ کر گھر میں داخل ہو، سلام کر کے مدرسے میں مسجد میں داخل ہو. یہاں تک کہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، آپ کو یقین ہے، آپ جانتے ہیں میرا گھر خالی ہے، نہ گھر میں بیوی، نہ
تو گھر میں بیوی ہوگی تو سلام نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کو نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ تو سلام کو عام کرنا، سلام میں پہل کرنا، طریقہ بتایا اللہ کے نبی نے۔ کیا پیارے طریقے ہیں ہماری شریعت میں۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی گاڑی پر جا رہا ہے، سواری پر ہے، کوئی پیدل جا رہا، کون سلام کرے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ سواری پر تو جا رہا، گاڑی پر، یہ چلنے والے کو سلام کرے گا۔ یہ طریقہ ہے، چلنے والا اگر سلام کرے کوئی غلط کام نہیں ہے، وہ کرے گا ثواب تو ملے گا، لیکن پہل کون کریں گے؟ سواری والا چلنے والے کو، چلنے والا بیٹھنے والے کو۔ 3 آدمی ایک طرف، 10 آدمی ایک طرف، 3 آدمی 10 والوں کو کریں گے۔ مجلس یہاں لگی ہے، اندر آ رہا، مجلس والے سلام نہیں کریں گے، مجلس میں آنے والا سلام کریں گے۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی نے اس لیے بتایا، سواری والا پیدل والے کو سلام اس لیے کرے کیونکہ سواری والا اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے چلنے والے کے مقابلے، نہیں، تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ اور تو پہلے سلام کر، اور مجلس میں والوں کو آنے والا سلام کرے گا، اور چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے گا۔ یعنی تکبر توڑنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا۔ یہ ہے سلام، اسے عام کرنا ہے۔ کچھ مسائل سمجھ لیں۔ نمبر 1 مسئلہ، تین وقت میں سلام نہیں کرنا۔ یہ چیز ہمارے ہم سمجھتے نہیں، صرف سلام کرو بولے تو کام ہی نہ شروع ہو جاتی۔ 3 وقت میں سلام نہیں کرنا۔ نمبر 1، اگر کوئی بندہ عبادت میں مشغول ہے اسے سلام نہیں کریں گے۔ قرآن پڑھتے بیٹھا ہے بندہ مسجد میں، السلام علیکم السلام علیکم، اب وہ کیا قرآن بند کر کے جواب دے گا؟ نہیں، آپ نہیں کریں گے۔ ایک بندہ وضو کر رہا، آپ اسے سلام نہیں کریں گے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا، آپ اسے سلام نہیں کریں گے۔ ایک بندہ ذکر میں بیٹھا ہے، آپ اسے سلام نہیں کریں گے۔ کسی بھی عبادت میں رہنے والے بندے کو آپ سلام نہیں کریں گے، چاہے وہ وضو والی عبادت ہو، ذکر والی عبادت ہو، قرآن والی عبادت ہو، نماز والی عبادت ہو، عبادت میں مشغول بندے کو آپ سلام نہیں کریں گے۔ اذان ہو رہی، یہ بھی ایک عبادت ہے، وہاں اذان کا جواب دینا ہے، اذان کے دوران سلام نہیں کریں گے۔ ہم نے دیکھا ہماری الیاس مسجد میں مغرب کے اذان کے وقت میں جو بھی آتے ہیں سلام کرتے ہیں، نہیں، اذان کے دوران سلام نہیں کیا جائے گا۔ خطبہ ہو رہا، سلام نہیں کریں گے۔ نماز پڑھی جا رہی، سلام نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے عبادت کے وقت میں سلام کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی سلام کر بھی لے، جواب دینا کوئی ضروری نہیں۔ نماز پڑھنے والا نماز توڑ کر جواب نہیں دے گا، وضو کرنے والا وضو کے دوران جواب نہیں دے گا، قرآن پڑھ کر کے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اذان کے دوران سلام کیا کسی نے، آپ جواب ڈالیں، آپ اسے مسئلہ بتائیں، اذان کے دوران سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال سلام کب نہ کریں؟ عبادت کے وقت میں۔ اگر کوئی بندہ عبادت کرا آپ اسے سلام نہیں کریں گے، اذان کے وقت میں آپ سلام نہیں کریں گے۔ نمبر 2، اگر کوئی بندہ کھلا گناہ کر رہا، معصیت میں ہے، آپ اسے سلام نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بندہ کھلا زنا کر رہا، زانی مسلمان ہے، آپ اسے سلام نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ چوری کر رہا، وہ چوری کرنے کی حالت میں اسے سلام نہیں کریں گے۔ گناہ کی حالت میں کسی کو سلام نہیں کیا جاتا۔ نمبر 3، بشری حالت، بشری تقاضا، ان کی پیشاب بیٹھ کو ہے، پیچھے جا کو السلام علیکم نہیں کریں، پیشاب کر رہا، بشری حالت، بیت الخلا کے وقت میں، پیشاب کے وقت میں، کون کی کھانا کھا رہا، کھاتے وقت آپ اسے سلام نہیں کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کوئی بندہ کھانا کھا رہا، کھاتے وقت آپ سلام کریں تو وہ سلام نہیں، وہ سوال ہے تمہارا، مجھے بھی کھلا، مجھے بھی بلا، مجھے بھی ذرا دے۔ اسی لیے کہا گیا کھاتے وقت سلام نہ کریں، پیشاب کے وقت سلام نہ کریں، بشری تقاضے کے وقت میں سلام نہیں کیا جاتا، سلام نہیں کرنا۔ کوئی بندہ تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، ان 3 وقت میں سلام نہیں کرنا۔ کوئی بندہ گناہ کر رہا، گناہ کے وقت میں سلام نہیں کرنا، اچھا مسلمانی کیوں نہ ہو، اور عبادت کے وقت میں سلام نہیں کرنا، بشری تقاضے کے وقت میں سلام نہیں کرنا۔ یہ مسئلہ آپ سمجھیں۔ اور ایک فون تمنا سلام بولی، وہاں سے سلام آیا، غائبانہ سلام، جواب دینے کا طریقہ یہ نہیں جانتی امت، کیسے جواب دیں؟ انہوں سلام بولی، دیکھو آپ کو وعلیکم السلام، نہیں، اس کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر کسی نے آپ کو سلام بھیجا ہے فلاں علاقے سے، فلاں گاؤں سے، کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کو کوئی جاننے والا ہے، یہ رواج ہے ہمارے معاشرے میں، اچھا رواج ہے، بہت اچھا طریقہ ہے کہ جو لوگ رہتے نہیں ان کہہ کر بھیجتے ہیں، آپ کے ابا کو سلام سناؤ، آپ کے بھائی کو سلام سناؤ، آپ کے مولانا کو سلام سناؤ، وہاں ان کی ہماری پہچان تھی، جا کر میرا انہیں سلام سناؤ۔ سلام بھیجنا یہ بھی سنت ہے، لیکن جواب کیسے دیں گے؟ وعلیکم السلام بولنا نہیں، وہاں طریقہ اللہ کے نبی نے کہا وعلیکم وعلیکا وعلیہ السلام، وعلیکا وعلیہ السلام، یعنی تجھ پر بھی سلامتی ہو اور جس نے
सलाम भेजा है, अल्लाह उस पर भी सलामती नाज़िल। वालेका वालेहि सलाम, अभी याद नहीं हुआ, बाद में बैठो, किसी ऑफिस साहब को लो, किसी याद में बैठो, आप सीखो, क्योंकि आपको सलाम आते हैं। कभी बेटी निकाह कर गई, अब्बा कहते मिलने, वो बोलती है बेटी जाओ अब्बा अम्मी को सलाम बोलो, भाई को सलाम बोलो, ये सलाम भेजा जाता है, लेकिन उसका तरीका ही हमें मालूम नहीं कैसे जवाब दिया है। वालेका वालेहि सलाम, ये गायबाना सलाम का जवाब का तरीका अलग, सामने वाले सलाम करने का तरीका अलग। और एक किसे सलाम नहीं करना, जवान लड़की को सलाम नहीं करना। मौलाना मुफ्ती साहब बोली जुमा में, बारगाह को खड़े कॉलेज के बाद सलाम अलैकुम मार खाएंगे, नहीं, सलाम जहां सलाम फितना बनेगा वहां सलाम नहीं करेंगे। बूढ़ी औरत है, आप सलाम करो, बूढ़ों को सलाम करो, फितना नहीं होता। जवान औरत को, जवान लड़की को आप सलाम नहीं कर सकते। सुन्नत, अल्लाह के नबी बोली सलाम करने पर सवाब करूंगा, नहीं, तेरा वो सलाम नहीं रहेगा, तेरा वो सलाम फितना हो जाएगा, वहां से फितने उभरेंगे, वहां फितना होगा। लिहाजा कहा गया ऐसी जगह सलाम करना जहां सलाम करने से फितना होगा, वहां सलाम आप नहीं कर सकते, शरीयत आपको इजाजत नहीं देती। लिहाजा जहां करना वही करना, जहां नहीं करना वहां नहीं करना। एक और मसला आप ये समझे कि आजकल हमारे मुआशरे में खुसूसन वो लोग जो ताजिर हैं, जो तिजारत करते हैं, नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम हिंदुओं के साथ जिनका उठना बैठना है, मुआशरे में नमस्कार वाले अल्फाज बहुत आम हो गए। हम लोग बोल देते हैं घर से, उसने कहा, हम कहते हैं शरीयत की जानिब से बिल्कुल इजाजत नहीं, आप नमस्कार का जवाब नमस्कार नहीं दे सकते, आप उसे नमस्कार भी नहीं बोल सकते। आप कहेंगे मौलाना पहले कितने फितने वाला जमाना चल रहा, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, अभी भाईचारगी बहुत जरूरी है, नहीं, उसका आप जवाब सुन ले। भाईचारगी शरीयत तोड़कर अगर आप भाईचारगी को आम करना चाहते हैं, मोहब्बत बनाना चाहते हैं, शरीयत को तोड़कर, क़यामत आएगी तुम्हारी मोहब्बत गैरों के दिलों में नहीं आएगी। शरीयत तोड़कर मोहब्बत जिंदा हो, ये हो ही नहीं सकता। शरीयत छोड़कर हमारी अकल ये कह रही है कि नहीं, अगर मैं नमस्कार नहीं कहूंगा उसके दिल से मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मेरा कारोबार बंद हो जाएगा, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरे पास खरीदना वो छोड़ देगा। अगर आपकी अकल ये कह रही है तो आपके ईमान की कमजोरी की अलामत है, आपके अल्लाह पर यकीन के कम होने की अलामत है, क्योंकि रोजी का मालिक अल्लाह, का ग्राहक को भेजने वाला अल्लाह, दुकान चलाने वाला अल्लाह, मोहब्बत पैदा करने वाला अल्लाह, दिलों में मोहब्बतें, दिलों में नफरतें डालने वाला अल्लाह है। आप अल्लाह का हुक्म तोड़कर मोहब्बत अगर किसी के दिल में डालना चाहो, क़यामत आ सकती है, मोहब्बत नहीं आएगी। अल्लाह के नबी ने कहा सारे इंसानों के दिल अल्लाह के दो उंगलियों बैन इस्बाइर रहमान है, हदीस में अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान है सब लोगों के दिल, मुसलमानों के भी दिल, गैरों के दिल, सबके दिल अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान है। उन दिलों में मोहब्बत डालने वाला भी अल्लाह, नफरतें डालने वाला भी अल्लाह, अल्लाह सब कुछ करने वाला। लिहाजा हम लोग भाईचारगी का नाम देकर, लिहाजा हम अमन व अमान को कायम रखने, इत्तिहाद का नाम देकर शरीयत को तोड़ेंगे, शरीयत टूटेगी, वहां अमन नहीं आएगा। जहां शरीयत टूटेगी वहां इत्तिहाद नहीं हो सकता, जहां शरीयत टूटेगी वहां मोहब्बतें नहीं आएंगी, वहां नफरतें आएंगी। क्या जवाब दें? सबसे अच्छा जवाब ये है कि आजकल एक मॉडर्न जमाना चल रहा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये अल्फाज चल रहे हैं। आप उन्हें ये कहें, ये तो जायज है, कोई गलत काम नहीं है। सुबह में अगर आपका कोई ग्राहक आया, गुड मॉर्निंग बोलो आप, रात में अगर किसी से बात, गुड नाइट बोलो। इसके अलावा और भी आप जानती मेरे से ज्यादा, मैं तो जिंचा रटकर आया, बोलना है बयान में बोलकर, आप तो जानते हैं इसका रिवाज आपके पास है। बहरहाल तो आप लोग ये कहें, इजाजत है, हाँ, सिर्फ शरीयत ना टूटे इस नियत से कहें, हाँ, शरीयत नहीं तोड़ना है मुझे, एक चीज ये है। दूसरा करना, दूसरा तरीका अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या था? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मुसलमान नहीं थे उन बादशाहों को नबी ने खत लिखे। तो अल्लाह के नबी, देखो जरूरत थी तो उस वक्त में ज्यादा जरूरत थी गैरों को अपने करीब बुलाने के लिए, तो उस वक्त में उस रिवाज को भी अल्लाह के नबी कबूल करना था, थोड़ी दिनों के लिए नहीं कबूल किया अल्लाह के नबी ने। अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी काफिर बादशाह को खत लिखना होता, अल्लाह के नबी लिखते थे अस्सलामु अलैका अला मन इत्तबअल हुदा, अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती हो उस पर जो हिदायत पर, अला मन इत्तबअल हुदा, जिसने हिदायत की इत्तिबा की। यानी वो सलाम मुसलमानों को ही गया, उस पर गया ही नहीं।
علیک علی من اتبع الہدی، جو ہدایت پر ہے اس پر سلامتی ہو. تو یہ یاد کر لیں، یہ کہو السلام علیکم علی من اتبع الہدی، وہ سمجھے گا آپ کا ہندو دوست اور زیادہ اچھا سلام دے رہا مجھے. یہ یاد کر لیں. نہیں، آپ سب سے بہتر یہ ہے اگر کوئی آپ کو آپ کا ہندو دوست ہے یا آپ کا گاہک ہے کوئی بھی ہو، اگر آپ کو نمسکار کہے آپ اسے کہیں ہداک اللہ. یہ شریعت نے سکھایا. آپ اسے کہیں ہداک اللہ، ہداک اللہ کہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے آپ پر نمسکار کا مطلب جو بھی ہے. اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے نمسکار، آپ اسے ہداک اللہ کہہ رہے ہیں. بہترین دعا آپ اسے کہہ رہے ہیں، آپ اسے کہہ رہے ہیں تیری اس محبت کے بدلے میں اللہ تجھے اسلام کی دولت سے نواز، اللہ ہمیشہ تجھے جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم سے تجھے چھٹکارا ملے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے. لہذا اتنی پیاری دعا اللہ کے نبی نے سکھائی. اگر کوئی تمہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے سلام کر رہا ہے، آپ اسے جواب میں ہداک اللہ کہو، السلام علی من اتبع الہدی کہو، یا یہ کہ نہیں کہہ سکتے یہ ساری چیزیں وعلیک. رک جاؤ، آگے نہیں کہنا، کیونکہ سلامتی سلام کیوں نہیں کہنا، کیوں نہیں کہنے کے لیے کہا؟ کہنے سے کیا نقصان ہوگا؟ سلامتی والی دعا صرف مسلمانوں کو ہی دے سکتے ہو. سلامتی والی دعا ہمیشہ سلامتی کسے ملے؟ اسلام کے قبول کرنے والے کو، اللہ کے ماننے والے کو. جو اللہ کا دشمن، اسلام کا دشمن، اسے سلامتی والی دعا دینے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اور یہ لفظ سلام یہ اللہ کا نام ہے. اسماء الحسنہ جو اللہ کے 99 صفات جو لکھے جاتے ہیں قرآن کے آخری حصے میں، وہ اسماء الحسنہ میں سے ایک اللہ کا نام لفظ سلام ہے. وہ اسلام مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، اس کی دعا آپ نہیں دے سکتے. ہماری عقل نہیں دوڑائیں گے، شریعت جو کہے گی وہی کہیں گے، جو شریعت کہے گی اسی پر چلیں گے. لہذا یہ جو رواج چل پڑا ہے نمسکار کہنے والا، اللہ کے لیے شریعت پر چلے، محبت اللہ ڈالے گا، دکان کاروبار اللہ چلائے گا. شریعت کو توڑیں گے، اللہ آپ کو 1000 روپے کمانے کے باوجود بھی اللہ آپ کی زندگی کو تنگ کر سکتا ہے. ورنہ 100 روپے میں آپ کا گھر اللہ چلا سکتا ہے، 10 روپے میں چلا سکتا ہے. بھروسہ اللہ پر ہو، اللہ کے حکم کے ماننے میں، اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے میں ہی محبتوں میں اضافہ ہوگا، بھائی چارگی میں اضافہ ہوگا. لہذا یہ جو سلام کے رواج آج کل ہم صرف جاننے والوں کو کر رہے ہیں، یہ ختم کریں. جو بھی مسلمان ملے، جو بھی ظاہر سے معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے، آپ اسے سلام کریں. چھوٹا بڑوں کو سلام کریں، بڑے سروں کو سلام کریں. اللہ کے نبی امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، شافع محشر، جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بنایا، ان کے بارے میں ان کے خادم، گھر میں کام کرنے والا بچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں 10 سال تھے. کتنے سال تھے بھائی؟ 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کیے، گھر میں رہتے تھے، کام کاج کرتے تھے. حضرت انس اللہ کے نبی کے خادم کی یہ بات ہے، صحابی کی یہ بات ہے. حضرت انس فرماتے ہیں نبی کی خدمت میں میں 10 سال رہا، پورے 10 سال میں ایک بار بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں اللہ کے نبی کو سب سے پہلے سلام کیا. ایسا کبھی نہیں آیا. 10 سال کے عرصے میں مجھے پہلے سلام کرنے والے اللہ کے نبی، میرے اوپر نبی کی نگاہ. میں چاہتا تھا کہ میں پہلے سلام کروں، لیکن اللہ کے نبی نے موقع ہی نہیں دیا. میرے سلام کرنے سے پہلے نبی ہی مجھے سلام کیے تھے. اللہ کے نبی جب بچے کو سلام کر رہے ہیں تو کیا آج کے بڑے بچوں کو سلام نہیں کر سکتے؟ کیا ہم چھوٹوں کو سلام نہیں کر سکتے؟ لہذا ہم کریں سلام، ثواب زیادہ ملے گا. سلام کرنے والے کو جواب دینے والے کے مقابلے میں اللہ زیادہ ثواب دیں گے، عاجزی اس کے اندر لائیں گے. لہذا اسے عام کرنے کی ضرورت کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا